الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا وأنزل على عبده كتابا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. محترم بہنوں، جن کے وجود سے یہ ملت اسلامی زمین پر قائم ہے اور جن کا وجود اس بات کی ضمانت ہے کہ اہل ایمان معاشرہ زندہ ہے اور ایک زندہ جاوید دین جس کو دین اسلام اور دین حنیف ہم کہتے ہیں، اس کے بیشتر کا ارکان آپ کے تعاون سے زمین پر قائم ہیں. میں آپ کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں اور اس عنوان پر بیان کرنے کی اللہ سے مدد چاہوں گا اور اسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہوں کہ اسلام میں خواتین کے حقوق اور ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ کہہ سکوں. عزیز بہنوں، میں نے آپ سے خطاب کرنے کے لیے سورہ احزاب کی ایک آیت کا انتخاب کیا ہے جسے عربی متن کے لحاظ سے آپ کے اس بھائی نے پڑھ کر سنا دیا. اول ان آیات بینات کا میں ترجمہ کیے دیتا ہوں. بلا شبہ اسلام لانے والے مرد اور اسلام لانے والی عورتیں، ایمان میں آنے والے اور ایمان میں آنے والیاں، اللہ کی فرما برداری کرنے والے مرد اور اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے والی خواتین، سچ بولنے والے اور سچ بولنے والیاں، صبر کرنے والے اور صبر کرنے والیاں، اللہ کے ڈر سے پگھل جانے والے مرد اور عورتیں، صدقہ اور خیرات کرنے والے مرد اور خواتین، روزہ رکھنے والے اور روزہ رکھنے والیاں، اور اپنے ناموس اور عزت کی حفاظت کرنے والے مرد اور خواتین، اور اللہ کا بہت بہت کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی خواتین، ان سب لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے. میں یہ چاہوں گا کہ بہنوں کی جوابداری، ان کی ذمہ داریاں اور ان کے حقوق کے بارے میں تفصیلاً عرض کرنے کے لیے قرآن مجید اور سنت قائمہ کا سہارا لوں. بہنوں، کتاب اللہ میں بڑے سائز کی صورتوں میں سورہ نساء، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ نور، سورہ تحریم، سورۃ مریم اور سورہ مجادلہ اور اس طرح کی اور کچھ صورتیں ہیں جو بڑے سائز کی صورتیں، اور اس میں آپ کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے فرمایا. 3 جہت سے فرمایا. ایک رخ تو یہ ہے کہ کچھ ذمہ داریاں زندگی کی ایسی ہیں جس کو صرف عورت ہی ادا کر سکتی ہے، مرد اس ذمہ داریوں کو ادا کر ہی نہیں سکتا، چاہے تو بھی نہیں کر سکتا، لیکن عورت کو وہ سہارا دے سکتا ہے، اس کو یہ ہیلپ کر سکتا ہے. ویسے ہی زندگی کی کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں جس کو صرف مرد ہی ادا کر سکتا ہے. عورت چاہے تو اسے بڑی مشقت پیش آئے گی ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں، البتہ وہ مرد کی سنگی اور ساتھی نہیں بن کے اس کا تعاون کرے گی، اس کا ساتھ دے گی، اس کے بوجھ کو ہلکا کرے گی. لیکن زندگی کا ایک میدان ایسا ہے جس میں دونوں برابر ہوں، جس میں دونوں ایکول ہیں، حقوق کے لحاظ سے بھی، فرائض اور جوابداریوں کے لحاظ سے بھی. ان تینوں مضامین کو الگ الگ کر کے بیان کرنے سے زندگی کی حقیقت واضح ہوتی ہے. بعض قوموں نے ان کو گڈ مٹ کر دیا
تو مضمون ایسا خبت ہو گیا کہ کبھی کبھی تو عورتوں کے ساتھ وہ ناانصافی کر بیٹھے، اور کبھی یہ ہوا کہ بہنوں کے حقوق کی نگہداشت اور تحفظ کی جوابداری کو وہ ادا نہیں کر سکے۔ سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جب آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا اور شروع میں سورہ علق، سورۃ المدثر، سورہ مزمل اور سورۃ القیامہ یہ اول درجے کی نزول کے اعتبار سے جب صورتیں نازل ہوئی اور مکہ مکرمہ میں ایک بڑا زبردست ہنگامہ شروع ہوا کہ کیا ہے یہ کہ ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ایک ایسا کلام پیش کرتا ہے جس کو وہ اللہ کا کلام کہتا ہے، اور سننے والے بھی بے خود ہونے لگے۔ تو اس ماحول میں جو مخالفت کا ماحول تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی کے لیے اور آپ کا ساتھ دینے کے لیے سب سے پہلی جو شخصیت اٹھی وہ کون تھی؟